ان کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ریاست کس چیز کا نام ہے. سر ہم نارتھ کوریا میں نہیں کھڑے، ہم اسلام آباد اور پاکستان شہریت کے دار اسلام آباد میں کھڑے ہیں. ریاست مخالف بیانیہ اور ریاست مخالف ٹویٹس آپ لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں یا اس پہ سوری کریں گے، معذرت کریں گے؟ دیکھیں آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. دونوں وکلا ہے، دونوں لائر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اور دونوں لائر انصاف کے منتظر ہیں. تو انصاف کا تقاضا کس سے؟ 7-8 مہینے پرانی بات ہے کہ پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر کوئی فائرنگ ہوئی ہے، وہ FIR بھی آپ دونوں کے اوپر ہے. دیکھیں سب سے جو مذاقہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ جولائی کا پرچہ آج سامنے آیا ہے 2026 میں. آپ کو کل پتہ چلے کہ 9/11 میں میرا رول تھا، شاید آپ کو کل FIR میں دکھایا جائے کہ 26/11 میں نے کیا تھا. ہادی نے پسٹل نکال کے سیدھی فائرنگ کی اور پولیس نے بڑی مشکل سے جان بچائی ہے اور ایمان نے ڈنڈے پکڑ کے پولیس اہلکاروں کو مارا ہے. بتا دیجیے کہ وہ پسٹل کہاں ہے؟ آج فائرنگ کریں گے آپ؟ اگلا عمل کیا ہوگا؟ مزاحمت کریں گے یا گرفتاری دے دیں گے؟ دیکھیں ہم تو بہت دیر سے اب کافی مہینے ہو گئے ہم کہہ رہے ہیں. جس ہادی اور جس ایمان مزاری کو میں جانتا ہوں، میں حلباً کہتا ہوں کہ کوئی نشہ تو نہیں کرتے، لیکن کھانا پینا ظاہری باتیں کرتے ہیں. آج 2 دن ہو گئے، دوسری رات ہے. نشہ تو آپ لوگ کرتی نہیں، وہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن آپ کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے؟ یہاں پہ تو کیفیٹیریا بھی نہیں ہے، کنٹین میں سب کچھ بند ہے اور آفس آور بھی ختم ہو چکے، رات کا ٹائم ہے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد TV. وہ کہتے ہیں کہ محبوب اپنے اداؤں پہ غور کرے، ہم کہیں گے تو شاید شکایت ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاروں طرف پولیس، اسلام آباد پولیس کھڑی ہے اور اندر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں کور موجود ہے. ایمان مزاری اور ہادی چٹا صاحب موجود ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے آپ کو کیا کہوں، خوش آمدید کہوں، کیا کہوں، دوسری رات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں. دیکھیں اس پر ہم صرف افسوس کا یہ اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ ملک اس نہج پر آ چکا ہے جہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی عدالتی نظام ہے. تو یہ ہم سب کے لیے ایک مومنٹ آف انٹروسپیکشن ہونا چاہیے کہ کیا وجوہات ہے جس کی بنا پر آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں. اور میری نظر میں 26ویں اور 27ویں ترمیم وہ وجہ ہے کہ آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. ہادی صاحب جی دیکھیں، آپ نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ویسے ٹریڈیشنلی وکلا کی ایک آٹونومس باڈی ہے، یہ یہاں پہ ہماری بار ہے، یہاں پہ ہم لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ مقبوضہ جو ہے وہ بلڈنگ بن چکی ہے، پولیس قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ آئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وکلا کی تلاشی لی جا رہی ہے باہر، وکلا کی گاڑیوں کی ڈگی کھلوا کے دیکھی جا رہی ہے. یہ ہماری بہت تذلیل ہے. یہ صرف میرا اور ایمان کا کیس نہیں ہے، یہ اس وقت وکلا کو اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے مشرف کے دور میں بھی ایسا، مارشل لاء میں بھی ہم نے ایسا دور نہیں دیکھا کہ یہاں پہ پولیس اہلکاروں کو، SSPs کو، SPs کو جو ہے وہ تعینات کر دیا جاتا ہے پوری رات باہر ایک انلیگل آرڈر کے ساتھ کہ تم بائی ہک اور بائی کروپ ہر صورت میں کسی کو اریسٹ کر لو، پرچہ نہ دکھاؤ، کوئی جرم نہ بتاؤ، بس اریسٹ کرو اور لے جاؤ اور پھر آگے دیکھتے رہیں گے کتنے جھوٹے پرچے بنانے ہیں. میرے لیے یہ شاکنگ نیوز سمجھو کہ دونوں وکلا ہے، دونوں لائر ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے اور دونوں لائر انصاف کے منتظر ہیں. تو انصاف کا تقاضا کس سے؟ دیکھیں ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. ہم امید نہیں ہارتے. ہم نے آج بھی عدالت سے رجوع کیا، کل بھی عدالت سے رجوع عدالت میں تو آپ لوگ موجود ہیں. بالکل، اور ہم نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے. تو کوئی مجھے بتا دے کہ کون سا قانون ہے کہ جب ملزمان، کوئی اکیوزڈ پرسنز اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر سرنڈر کرتے ہیں تو پولیس پوری ہائی کورٹ کو بند کر دیتی ہے، وکلا کی جس طرح ہادی نے کہا تلاشیاں لیتی ہیں، ہماری تذلیل کرتی ہے. کیوں؟ ہم نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ ہم نے مذمت کی ہے جبری گمشدگیوں کی، کہ ہم نے کہا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو آئین اپنے آئینی حدود میں رہنا چاہیے؟ کیا یہ کہنا پاکستان میں جرم ہے؟ ہادی بھائی دونوں انصاف. دیکھیں آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عدالتیں اس وقت اتنی برملا بدماشی کرتے ہوئے، قانون کی اور پروسیجر کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کر سکتی ہیں، ہم کوئی خاص لوگ نہیں ہیں بٹ ہم قانون جانتے ہیں اور ہم وکیل ہیں، ہماری برادری ہے، ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی بار کاؤنسل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بار ایسوسیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ کریں عام شہری کے ساتھ یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں روزانہ. ان عدالتوں میں عام شخص کو کس طرح زندہ لاش کی طرح وہ پھرتا ہوگا انصاف کا متلاشی ہوتے ہوئے. تو وہ سارا کچھ تو ایک طرف، لیکن
جو کام جس چیز کا الزام ہمارے پہ دیا جا رہا ہے وہ کوئی شرمندگی کا باعث نہیں ہے, وہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس پہ ہمیں ریگریٹ ہو یا شرمندگی ہو. وہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہم ریاست کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں, اور ریاست تو کہہ سکتے ہیں کہ تم ظالم ہو, تم یہ کام قانون کے خلاف کر رہے ہو, آئین اور قانون میں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے, تو اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ یہ ریپرائزل کرے گا. تو میرے خیال سے اس میں کوئی جو ہے وہ دکھ کی بات نہیں ہے, وہ کرے ہمارے ساتھ, ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور بالکل یہ بات کریں گے. سر 7-8 مہینے پرانی بات ہے کہ پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر کوئی فائرنگ ہوئی ہے, وہ ایف آئی آر بھی آپ دونوں کے اوپر ہے. دیکھیں سب سے جو مذاقہ خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جولائی کا پرچہ آج سامنے آیا ہے 2026 میں. کیوں سامنے آیا ہے؟ کیونکہ ہمیں ریلیف ملی تھی ہائی کورٹ میں ٹرائل کی ایکسٹینٹ تک. اور دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ جو اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ وقوع ہوا ہے, جو کہ آبویسلی جھوٹ ہے, ایسا نہیں ہوا. بلوچ فیملیز کا جو کیمپ تھا اس کا ہر لمحہ ریکارڈ پر موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں. انفیکٹ ہمیں پولیس نے مارا, ان خواتین کو پولیس نے مارا, اور ہم نے پیسفلی ادھر بیٹھے رہے. جو پولیس نے کہا ادھر جائیں ہم ادھر چلے گئے, دوسری سائڈ پر نہ جائیں دوسری سائڈ پر نہیں گئے. تو یہ کہنا کہ جی ہادی نے پسٹل نکال کے سیدھی فائرنگ کی اور پولیس نے بڑی مشکل سے جان بچائی ہے اور ایمان نے ڈنڈے پکڑ کے پولیس اہلکاروں کو مارا ہے, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب آپ جیسے بیوقوف ہیں اور اس طرح کے بھونڈے ایف آئی آرز پہ یقین کریں گے تو آپ کو اپنی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ باشعور عوام ہے, یہ آپ جیسے بیوقوف نہیں ہے جو اس طرح کے فضول ایف آئی آرز پہ یقین کریں گے. آپ لوگ تھکے ہوئے, میں مختصر 2-1 منٹ لوں گا. ہادی بھائی ذرا لائٹ موڈ میں آپ بتا دیجیے کہ وہ پسٹل کہاں ہے, آج فائرنگ کریں گے آپ؟ دیکھیں جس طرح ایمان نے کہا یہ ایف آئی آر ہمارے خلاف تو کچھ بھی نہیں کرتی, بٹ یہ ایف آئی آر ججز اور اس معاشرے اور اس عوام کے منہ پر تماچا ہے. یہ ایف آئی آر کا بوجھ یہ ریاست اور یہ اسلام آباد پولیس نہیں اٹھا سکے گی کہ آپ اس طرح کی ایف آئی آرز بنائیں گے کہ جو آپ کی امبیرسمنٹ کا باعث ہیں. آپ صحافی ہیں, آپ نے سنا پچھلے 6 مہینے میں پریس کلب کے سامنے دن دہاڑے میں نے فائرنگ کی ہو. شاید آپ کو کل پتہ چلے کہ 9/11 میں میرا رول تھا, شاید آپ کو کل ایف آئی آر میں دکھایا جائے کہ 26/11 میں نے کیا تھا. اس وقت وہاں پر جو ایک احتجاج تھا, اگر ہم نے ایز وکیل وہاں جا کر اپنے کلائنٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوم بلوچ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا کہ ان کا پرامن احتجاج کرنے کا پورا حق ہے, اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہم نے فائرنگ کی ہے, ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس تو دلیل ہے, دلائل ہیں, کتاب ہے اور قلم ہے. ہمارے مخالف کے پاس ہتھیار ہے, ہمارے مخالف کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے پکڑایا گیا ہے اور کہا گیا کہ آئین کے تابع رہیں. وہ آئین کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینکتا ہے اور ہتھیار سے ہمیں ہانکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ کب تک چلے گا, کب تک ہمیں ہانکیں گے؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ لوگ آپ کے خوف سے نکل چکے ہیں, خوف جو ہے جیلوں کا اس سے لوگ نکل چکے ہیں. آدھے زیادہ پاکستان کو آپ نے 780 میں ڈال دیا ہے, آدھے زیادہ پاکستان کو آپ احتجاج کرنے پہ کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد ہو, پھر آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سر ہم نارتھ کوریا میں نہیں کھڑے, ہم اسلام آباد اور پاکستان شہریت کے ادارے اسلام آباد میں کھڑے ہیں. ریاست مخالف بیانیہ اور ریاست مخالف ٹویٹس آپ لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں یا اس پہ سوری کریں گے, معذرت کریں گے؟ ان کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی ضرورت ہے کہ ریاست کس چیز کا نام ہے, ریاست کس کو کہتے ہیں. اگر یہ کسی فرد واحد کو ریاست سمجھتے ہیں تو ہم اس فرد واحد کو روزانہ شٹ اپ کال دیں گے, کیونکہ ہم اس کو ریاست نہیں سمجھتے. ہمارے لیے ریاست وہ ہے جو آئین کے اندر تشریح دی گئی ہے اور ہم اس ریاست کے تابع ہیں, اس کی قانون کے تابع ہیں. اگر ہم اس کے تابع نہ ہوتے تو ہم عدالتوں میں کھڑے ہو کے کیسز آر کیوں کرتے سر؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس قانون کو آپ بھی فالو کر لیں, جس کو آپ ہمارے پہ ایڈورسریلی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کائنڈلی اس کو پڑھ لیں اور اس کو خود بھی امپلیمنٹ کر لیں. جی دیکھیں بالکل میں ہادی کی بات کو انڈورس کرتی ہوں. ہم نے کبھی بھی ریاست مخالف بات نہیں کی, ہم نے اس فیڈریشن کی انٹیگریٹی کی بات کی ہے. ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے پرامن راستے بند کریں گے, آپ اس ملک کو 1971 کے نہج پر لے کر جا رہے ہیں. بارہا ہم مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے کہ جو آپ کی ریپریسو پالیسیز ہیں ان پر آپ نظر ثانی کریں, آپ تبدیل کریں, آپ لوگوں کو انگیج کریں, آپ لوگوں کے بنیادی حقوق انہیں فراہم کریں تاکہ اس ملک کا مستقبل روشن ہو. آخر میں مختصر اگلا لاعمل کیا ہوگا, مزاحمت کریں گے یا گرفتاری دے دیں گے؟ دیکھیں ہم تو بہت دیر سے, اب کافی مہینے ہو گئے, ہم کہہ رہے ہیں ہم دیں گے گرفتاری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہ ہم جب اس میں گرفتاری دیں گے تو وہ بھی ہماری مزاحمت ہی ہے. ہم ایک غیر قانونی کیس میں جانتے سمجھتے ہوئے کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے برملا دیں گے گرفتاری اور جیل جائیں گے جتنے مرضی سالوں کے لیے. یہ ہماری مزاحمت ہے. ہم آج جو یہاں کھڑے ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل دن رات جا کے ایک لیگل فائٹ کر رہے ہیں, ان کو ننگا کر رہے ہیں اس نظام کو, یہ ہماری مزاحمت ہے. اور یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, سب وکلا دیکھ رہے ہیں. یہ مزاحمت اور یہ چنگاری انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لا لائے گی. آخر میں چند سیکنڈ میں, جس ہادی اور جس ایمان مزاری کو میں جانتا ہوں, میں حلباً کہتا ہوں کہ کوئی نشہ تو نہیں کرتے لیکن کھانا پینا ظاہری باتیں کرتے ہیں. 2 دن ہو گئے, دوسری رات ہے.
نشہ تو آپ لوگ کرتی نہیں ہے، وہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن آپ کھانے پینے کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ؟ تو کیفیٹیریا بھی نہیں ہے، کنٹین میں سب کچھ بند ہے، اور آفس آور بھی ختم ہو چکے، رات کا ٹائم ہے، کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کیا کھاتے پیتے ہیں؟ دیکھیں جس بدماشی اور جس جنونیت کے ساتھ اس ریاست نے یہ کھلواڑ کھیلا ہے پچھلے کچھ دنوں کا، اس کے جذبے سے سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور اس کے جذبے سے ہم اور توانا ہوتے ہیں. یہ ہمیں اور توانا کر رہے ہیں، یہ اور جو اس طرح کے اوچھے ہٹکندے کر کے ہمیں اور توانا کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو اور ہمت دیں، یہ لوگوں میں اور جذبہ دیں، اور اپنا تختہ الٹتا ہوا دیکھیں انشاءاللہ. میم آپ اسی جذبے کے ساتھ ہیں؟ بالکل. ہمیشہ کی طرح ناظرین، امید اور دعا یہی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاست ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.